کیا مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی آئینی ترمیم پر ہاں کر گئے ہیں؟ نون لیگی صحافیوں کا دعویٰ سامنے آیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تحریک انصاف کے وفد کا اور پیپلز پارٹی کے وفد کا پچھلے 2 دنوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا وفد کیا پیغام مولانا صاحب کے پاس لے آئے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے؟ ان سب معاملات پر تفصیل سے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل پر رہوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 ستمبر 2024 کو شام کے وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے پاکستان کے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ اسی رات کو میں نے ایک ولاگ بنایا اور مولانا صاحب کا جو موقف تھا، جو جے یو آئی کی میڈیا سیل نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا، اس کے مطابق میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اسی رات سے جو صحافی وہاں پر گئے ہوئے تھے، جن میں آسما شیرازی ہیں، حامد میر، کاشف عباسی، رؤف کلاسرا، ابصار عالم، سید طلعت حسین اور مختلف ندیم ملک، مختلف صحافیوں نے جب اپنے ٹی وی چینل پر آئے اور انہوں نے پروگرام کیے، اور سب نے مجموعی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی ترامیم کے حق میں آ چکے ہیں۔ بات تھوڑا بہت جو ہے اختلاف ہوگا، لیکن وہ جے یو آئی حکومت کو ووٹ ڈالے گی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس طریقے سے آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر یہ تاثر دیا گیا، خاص کر کاشف عباسی جو اے آر وائی کے اینکر پرسن ہیں، رؤف کلاسرا جو نیو ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، ان دونوں نے تو گارنٹی سے کہہ دیا ہے کہ مولانا مان چکے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں صحافی، خاص کر کاشف عباسی، ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور مولانا صاحب کے بارے تنقید اور زومنی الفاظ بولنا، مذاق اڑانا، یہ ان کا معاملہ رہا ہے۔ رؤف کلاسرا بھی مولانا صاحب کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے رہے ہیں۔ میں اپنے ولاگ سے 1-2 بار یہ وضاحت کر چکا ہوں۔ مجھے یہی امید تھی کہ انہوں نے یہ بیان کرنا تھا، انہوں نے آگے بیان کیا، بلکہ کاشف عباسی کے پروگرام میں رؤف کلاسرا مہمان بن گئے، اور دونوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ جو ہے نا وہ حکومت جو ہے نا وہ مان چکے مولانا صاحب۔ اس کے بعد رؤف کلاسرا نے اپنا ولاگ بنایا اور اس میں یہ بم شل خبریں یہ دیں کہ مولانا صاحب مان چکے ہیں۔ 26 ستمبر کو تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا شام 6 بجے، جس میں سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، حافظ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، اور چونکہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین سنی اتحاد کونسل چلے گئے تھے، اس لیے یہ دونوں مرکزی رہنما آئے تھے۔ اس کے ساتھ حسین اخونزادہ بھی تھے، تو ان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اب ان کے درمیان کیا طے پایا، اور کل 27 ستمبر کو رات کو تحریک پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی مولانا صاحب کو پہنچا، جس میں نوید قمر سرکاری لیڈر تھے، مرتضی وہاب، شریر رحمان مرکزی لیڈر تھے، یہ وہاں پہنچے۔ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی کی حکمت عملی کیا ہے، اور تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کیا پلان کرنے جا رہے ہیں، یہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین، جو پی ٹی آئی اور جے یو اے کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، اس میں جو خبریں سامنے آئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے سیاسی۔ سیاست میں دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، تقریر کرنا آسان ہو جاتا ہے، نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، بڑک مارنا آسان ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کی زبان میں سمجھایا کہ آپ نے شاہد آفریدی نہیں بننا، بلکہ مصباح الحق بننا ہے۔ یعنی شاہد آفریدی 1 چھکا مارا، 2 چھکے مارے، 3 چھکے مارے، اس کے بعد آؤٹ ہو گیا، پاکستان ٹیم ہار گئی۔ مصباح الحق
آخری بال تک کھیلتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی. یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہم حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک اپوزیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نعرے لگا کر بائیکاٹ کر کے آپ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے، تو آپ تو جو ہے نا 2024 جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، اس کو میں نے مسترد کیا، آپ نے مسترد کیا ہے، آپ نے احتجاج بھی کیا ہے، تو کیا حکومت ہٹ گئی ہے؟ تو لہٰذا ہم نے حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے. اس پر تحریک انصاف کے وفود نے اعتراف کیا، مانا، اور نہ صرف مانا بلکہ جب بغیر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی تھی وہ نون لیگی میڈیا ہے، جتنے بھی اس ٹائم میڈیا چینل بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، انہوں نے پھیلائی ہوئی تھیں اور وہ بلکہ غلط باتیں ثابت ہوئیں. مولانا صاحب سے بڑی تفصیل میں بات ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی ہے، اور وہ حکمت عملی حکومت کو شکست کا باعث ہوگی. اور میں آگے بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ میڈیا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ سلمان اکمل راجہ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی اور وکیل بہت بڑے ہیں، اس کے ساتھ کامران مرتضیٰ جو JUA کے وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار کونسل کے سابق صدر رہے ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں گے اور ایک مشترکہ مسودہ لائیں گے اپوزیشن والے. اور مولانا صاحب نے واضح کیا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں، جو فیصلہ بھی ہوگا اپوزیشن کو اعتماد میں لوں گا. تو یہ مسودہ تیار ہوگا، اور مسودہ تیار ہونے کے ہم مسودہ پھر مانگے حکومت سے، حکومت جو مسودہ دے گی پھر اپنا مسودہ ان کو دیں گے. اس طرح ڈیبیٹ ہوگی اور اپنی باتیں منوائیں گے. اور ایک ایسی موو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جس میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا واضح طور پر، کیونکہ جو وہ کالے لفافے میں جو ترمیم بنائی ہوئی تھی حکومت نے، اور جس میں وہ جو چکر لگا رہے تھے مولانا صاحب سے ملاقاتوں کا، اس میں چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے باقی وزراء، وہ آ کر یہی کہتے رہے کہ مولانا صاحب دیکھیں ہماری مجبوری ہے، آپ مان جائیں، آپ ووٹ ڈال دیں، آپ کو پتہ ہے کون ہم سے کروا رہا ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کیا ہے وہ، اور پھر جب دکھایا تو مولانا صاحب نے وہ ایسا جو ہے نا چھکا مارا کہ جو ہے نا قومی اسمبلی اجلاس سے ملتوی ہو گیا، اور آئینی ترمیم بھی ابھی تک بڑھی ہوئی ہے. لیکن اب چونکہ ظاہر حکم پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب اس کے لیے حکمت عملی کے تحت اب یہ جب مسودہ تیار ہوگا، اور کل ہی ملاقات ہوئی ہے سلمان اکمل راجہ کی سینیٹر کامران مرتضیٰ سے، اور جب مسودہ بلکہ PTI تیار کرے گی، یہ بڑی عام بات ہے. مولانا صاحب آپ اپنے تیار کریں، اپنے مطالبہ سامنے رکھیں، ایسی شکیں ڈالیں جو آپ کے حق میں ہوں. تو اس لحاظ سے یہ ایسا کارڈ کھیلا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس میں حکومت کے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے. اب حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہی ہارس ریڈنگ کر کے آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے. لہٰذا حکومت کا پورا عزم ہے یہ تیار کہ بائی ہک اور بائی کروک ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ پاس نہ کروائیں گے تو ہمارے آقا، ہمارے سرپرست، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اور جسٹس قاضی فیصل کو بچانا ہے. یہ ان کا پلان ہے. مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ حکومت کے عزائم کو زیرو کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ایک ترمیم ہو مشترکہ ہو، اپوزیشن کی ہو، گورنمنٹ کی، اور قومی مفاد میں. یہ وہ حکمت عملی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جس پر وہ چل رہے ہیں. اب اس میں یہ اصولی طور پر اتفاق ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کل ہی رات کو جب یہ بات ہو رہی تھی، اس میں جب اجلاس ہوا، جب وہاں پر ARO کے پروگرام میں رات 11th آور میں، بلکہ پرسوں کی بات ہے، جب 11th آور میں جو وسیم ادامی ہے وہاں مہمان تھے راشد سومرو JUI کے، حامد رضا سنی کونسل تحریک انصاف کے، اور کاشف عباسی تھے. اور کاشف عباسی نے کہا کہ دیکھو جی مولانا مان چکے ہیں، یہ فوجی تو مان چکے ہیں. اس پر راشد سومرو صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام کبھی بھی ایسی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو. لیکن وہ وسیم عباسی ہنسی مذاق کر رہے تھے. حامد رضا نے کہا کہ دیکھو میں واضح کرتا ہوں کہ میرے جو خیالات ہیں مولانا صاحب کے بارے میں، جو وہ خیالات غلط ثابت ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان اصولوں پر قائم ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے مگر ایک ساتھ. یہ اصل خبریں ہیں، لیکن میڈیا مجموعی طور پر یہ تاثر دی جا رہا ہے کہ مولانا تو مان جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں جو ترمیم کے حق میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی نون لیگ کی جو ہے نا زبان بول رہے ہیں.
ناظرین، یہ اس چینلز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حقائق بتائے جائیں اور وہ باتیں بتائیں جو میڈیا آپ کو دکھاتا نہیں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے حکومت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے 25 اکتوبر کو اور نئے چیف جسٹس بن گئے منصور علی شاہ، حکومت کا پلان فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آئینی ترمیم لائی بھی جائے تو حکومت کو وہ کامیابی نہیں ہے جو وہ ابھی چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ جب ہم ڈیبیٹ کریں گے اس کو ہم لنگر آن کریں گے اور ٹیسٹ میچ کھیلیں گے حکومت کے ساتھ۔ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں مولانا صاحب کہ ہم نے T20 نہیں کھیلنا، ٹیسٹ میچ کھیلنا۔ جب ٹیسٹ میچ کھیلیں گے تو رزلٹ تو ایک دن میں نہیں آتا، رزلٹ تو 5 دن جا کر آتا ہے اور بعض میچ ڈرا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جیت ہار، یہ حکومت جیت گئی یا اپوزیشن ہار گئی، یا اپوزیشن جیت گئی یا حکومت، ابھی تو اپوزیشن جیتی ہوئی ہے، مولانا صاحب جیتے ہوئے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جو ہے نا میچ ڈرا ہو گیا، ہو سکتا ہے آئینی ترمیم کا معاملہ ختم ہو جائے، لیکن یہ تو انہوں نہیں ہے، چونکہ ظاہر بات ہے یہ جو ہے نا سلیکٹڈ حکومت ہے، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میڈیا کے ذریعے کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اصولی سیاست کی، انہوں نے حکمت عملی سے چلے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے اور وہ ایک تحریک ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ چونکہ پاکستان کا یہ نظام کرپٹ ہے، کرپشن عام ہے۔ میں پچھلی ولاگ میں بتا چکا ہوں MD کیٹ میں جو بے قاعدیاں ہوئی اس کے حوالے سے، کہ چاہے پاکستان کی عدلیہ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہیں، ہر جگہ کرپشن عام پائی جاتی ہے۔ یہ کرپٹ نظام ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اقتدار میں آ کر اسلام کا وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس کے اندر یہ بے انصافی، کرپشن زیرو ہے۔ اب اصل نظام اسلام کا ہے، اس کا فلسفہ JUI کے پاس ہے۔ اب میڈیا کا کام یہ ہے کہ میڈیا فضل الرحمان کو اتنا ٹارگیٹ کرتا ہے، اتنا گندا کرتا ہے کہ عام گلی محلوں میں عام لوگوں کو یہ ذہن سازی کر دی گئی کہ مولانا فضل الرحمان سے سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور نہ آ سکے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا JUI کی جس کی جمعیت علماء اسلام جس کو 100 سال ہو چکے ہیں، اس اتنی بڑی جماعت کا فلسفہ کیا ہے۔ اور فلسفہ تحریک جب چلتی ہے تو اس کے تحت فلسفہ عام کیا جاتا ہے، لیکن میڈیا اس میں رکاوٹ بڑھنے کے لیے بار بار جی مولانا مفاد پرست آدمی ہے، جی اپنے مفادات کے لیے کوئی نہیں چھوڑتا، جی حکم چلا جائے گا، جی فلانا ہی۔ اس ایجنڈے کے تحت یہ بات آج سے نہیں ہو رہی ہے۔ اب نوجوان جو ہے ان کو معلوم نہیں ہسٹری کا، میں 2000 سے میڈیا کو فالو کر رہا ہوں۔ جب جیو نیوز آیا تھا، وہ ARY 2 چینل تھے، جو ITV آیا تھا مشرف کے دور میں، اس ٹائپ سے میں میڈیا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جب میں مولانا صاحب کے بارے میں پڑھا، اس کی ہسٹری پڑھی، تو اس کے برعکس حقائق معلوم ہوئے، لیکن میڈیا کبھی نہیں بتائے گا، چونکہ میڈیا اس کرپٹ نظام کا حصہ ہے۔ اب یہ تو بات تفصیل ہوگی۔ اب آئیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ کل رات کو پیپلز پارٹی کا وفد، نوید قمر صاحب مرکزی رہنما تھے، شری رحمان تھیں، مرتضیٰ وہاب تھے، یہ آئے، انہوں نے ملاقات کی۔ اور کل کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا اس سے پہلے ملاقات میں کہ ہم پیپلز پارٹی وفد ایک مسودہ تیار کرے گی اور ایک مسودہ JUI تیار کرے اور دونوں سے مل کر مشترکہ مسودہ لے کر آتے ہیں۔ کل کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج تک کوئی مسودہ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، نہ انہیں پیش کیا۔ وہی باتیں جا کر مولانا صاحب سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری بات مان جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہم نے ان کی بات ماننی ہے جو ہمیں لے کر آئے، ہمیں بس اپنی حکومت بچانی ہے، آپ کے ووٹ چاہیے۔ یہ ہے فلسفہ بنیادی طور پر حکومت کا، لیکن یہ کوئی میڈیا نہیں بیان کرتا، نہ بیان کرے گا۔ تو لہٰذا کل وفد جب باہر آیا، نوید قمر نے میڈیا سے گفتگو کی، انتہائی چہرے اترے ہوئے، اور جی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا جو ابھی ہم مذاکرات کریں گے، اور یہ بڑے مایوس کن بات چل رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا، چونکہ میں جمعیت علماء اسلام کے فلسفے کو سمجھتا ہوں، نہ صرف پڑھتا ہوں، میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا اس لیے مجھے پتہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کس طرح سوچتے ہیں، مولانا علماء کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور کیسے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ان سے علماء سے سیاستدان بڑا کوئی سیاستدان ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کو میں ایک تاریخی بات بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مسلم لیگ 1930 سے ٹانگا پارٹی تھی،
1947 تک اگر ہندوستان میں کوئی سیاستدان تھے تو علماء سیاستدان تھے. جمعیت علماء ہند، مجلس حرار، یا قوم پرست لیڈر تھے، پاچا خان تھے، باقی جو بلوچستان کے لیڈر تھے. باقی تو سیاست کسی کو آتی نہیں تھی. یہ تو ظاہر بات ہے مورے بنے. اس کے بعد پاکستان میں پپٹ پن کا کام شروع ہو گیا، پپٹزم، اور جو ہے نا جسے کہتے ہیں مورے بننا، اور اس طریقے سے جو ہے نا کام چلتا گیا. اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے نا ریاست نے ایک نظام کے تحت مورے کھڑے کرنے شروع کر دیے. وہاں سے کبھی ایوب خان کو بٹھا دیا، کبھی مشرف کو بٹھا دیا، کبھی جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آ گئے، ضیاء الحق بھی آ گئے، نواز شریف، بینظیر بھٹو، یہ سب یہ چلتا رہا. تو علماء کو سیاست آتی ہے، لیکن اب علماء کی سیاست کوئی بیان کرے گا تو وہ تو لوگوں کو شعور آ گیا. جب لوگوں کو شعور آ جائے کہ اسلام ہمارا مقدر ہے، اسلام ہی سے ہمارے مسائل حل ہے، تو یہ میڈیا میں تو یہ بحث شروع ہو جائے گی. تو میڈیا میں علماء کو بٹھایا جائے گا کہ آپ ہمیں وضاحت کریں اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا. کبھی یہ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو منہ کی کھانی پڑی. لہٰذا مولانا کی حکمت عملی یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے، حکمت عملی سے اپنا مسودہ پہلے پیش کیا جائے، اور اس میں ایسی شکیں ڈالی جائیں جو پی ٹی آئی کے مفاد میں ہوں اور ملک کے مفاد میں ہوں. جس کے بعد کیا ہوگا، حکومت کہے گی ہم نہیں مانتے اس کو، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور اپوزیشن کے دیکھو جی ہم تو کوئی مفاد کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ حکومت اب ذاتی مفاد کے لگی ہوئی ہے اپنے حکومت بچانے کے لیے، اور حکومت کی بیانیہ کیا ہو جائے گا، دب جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے وہ اسے گرجیں گے، برسیں گے. میں بھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کو سمجھ آ جائے گی کہ سیاست کسے کہتے ہیں. ناظرین، آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. شکریہ.